नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हान व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना की ज़िंदगी के बारे में बताऊंगी। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अपना सफ़र मदीना जारी रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ देर रुकते, फिर सफ़र करते, इस तरह रुकते रुकते सफ़र करते करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों कुबा पहुँचे, जो कि मक्का के किनारे एक जगह का नाम है। कुबा पहुँचने से पहले अहले मदीना उन्हें मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रही हैं। तो प्यारे बच्चों, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। अहले मदीना हर रोज़ सुबह सुबह हर्रा की तरफ निकल जाते और दोपहर सख्त हो जाती तो पलट आते। एक रोज़ प्यारे बच्चों, तवील इंतज़ार के बाद लोग अपने घरों को वापस जा चुके थे, तो एक यहूदी ने अपने किले की छत पर कुछ देखने के लिए चढ़ा। देखता है कि दो लोग ऊंट पर सवार चले आ रहे हैं। उसने सोचा, ये वही तो नहीं जिसका मदीने वाले इंतज़ार कर रहे हैं। उसने प्यारे बच्चों चिल्ला कर कहा, अरब के लोगों, ये रहा आपका नसीब जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। ये सुनते ही मुसलमान इस्तकबाल के लिए निकल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर शोर बरपा हो गया। इस मौके पर तकबीर की आवाज़ आने लगी, अल्लाह अकबर। प्यारे बच्चों, इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर लोगों ने हर्रा की तरफ रुख किया और वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। फिर कुबा में बनी उमरो बिन औफ के यहाँ क़याम किया। कुबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत कुलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकाम पर क़याम किया। उमर बिन औफ के ख़ानदान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 4 दिन ठहरकर मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, इसमें नमाज पढ़ी। इस मस्जिद का ज़िक्र प्यारे बच्चों कुरान पाक में भी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाब इकराम ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी तो जुमे का दिन था। जुमे की नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से मदीना तशरीफ़ ले गए। लोग मदीने के दोनों रास्तों पर खड़े हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, खुश आमदीद कहा, जिनमें औरतें और बच्चे बच्चियां निकल कर बाहर आ गईं और कह रही थीं, तला अल बद्रु अलैना। तो उन्होंने आपका बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसार के जिस मोहल्ले से गुज़रते लोग आपकी ऊँटनी की नकील पकड़ लेते और कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर ठहरे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका शुक्रिया अदा करते और दुआ करते और आगे निकल जाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो बन्नू नज्जार के कबीले में रुकेंगे, क्योंकि उनके दादा अबू मुतलिब के चचा का कबीला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की बीवी भी बनु नजार के कबीले के ख़ानदान से थी। अबू अय्यूब अंसारी भी इसी ख़ानदान कबीले के थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके घर पर ठहरे। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की बुनियाद रखी और मस्जिद नबी तामीर की। मस्जिद नबी तैयार करने में आप सल्लम और असहाबे किराम ने हिस्सा लिया। फिर पहले प्यारे बच्चों, पहले ये होता था कि लोग मस्जिद में आते थे तो नमाज़ पढ़ के चले जाया करते थे, लेकिन बाद में अज़ान का सिलसिला शुरू हुआ। जब अज़ान होती तो लोग अज़ान की आवाज़ सुनते और बाद जमात नमाज अदा करते। प्यारे बच्चों, मदीना एक छोटा सा शहर था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी यहाँ पहुँचे, यहाँ बहुत से मसले मसाइल थे, यानी रहने के, ये घर का मसला था, खाने का मसला था, कारोबार का मसला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले को प्यारे बच्चों अनोखे और अच्छे तरीके से हल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहने वाले इंसार और महाजरीन को भाई भाई बना दिया और कहा कि ये आपके भाई हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है इंसार और महाजिर किसे कहते हैं? इंसार वो लोग थे जिन्होंने मक्का से आने वाले लोगों की मदद की और महाजरीन वो लोग थे जो मक्का में अपना घर बार सब
کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مہاجرین نے اپنا گھر اللہ اور اسلام کے لیے چھوڑا ہے۔ انصار اور مہاجرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اور اس طرح رہنے لگے جس طرح سکے بھائی ہوں، حقیقی بھائیوں کی طرح رہنے لگے۔ ہر انصار ایک مہاجر کو اپنے گھر لے گیا، ان کو اپنا گھر دکھایا، اپنے مویشی جانور بیل دکھائے اور ان سے کہا کہ آج سے جو کچھ ان کے پاس ہے آدھا ان کا اور آدھا ان کے مہاجر بھائی کا ہے۔ مہاجر اپنے بھائی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کس طرح اپنا کاروبار خود کریں۔ مدینہ میں کچھ لوگ پیارے بچے یہودی بھی رہتے تھے جن کے پاس بھی کتاب نازل ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری رسول بھیجنا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی رسول بھیجا تو انہوں نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرح مدینہ میں انصار لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار اور ساتھی بن گئے تھے۔ یہودیوں کو ماننا تھا کہ وہ صرف نبی انہی کی ہی قوم سے آئیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس لیے انکار کر دیا کہ آپ بنی اسماعیل سے تھے۔ اب یہودی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن کچھ یہودی تورات اور انجیل کا کچھ علم جانتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا اور اسلام قبول کر لیا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں مانا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک معاہدہ کیا تاکہ ان کے فساد اور برائیوں سے بچ سکے۔ اس معاہدے کا نام میثاق معاہدہ رکھا گیا۔ اب پیارے بچوں، میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ اس معاہدے کی خاص باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نمبر 1 کہ یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کے ذمہ ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمہ مسلمانوں کا خرچ ہوگا۔ نمبر 2، جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یسرب پر حملہ آور ہوگی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا۔ نمبر 3، اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں۔ نمبر 4، آدمی اپنی حلیف کے جرم پر نہیں پکڑا جائے گا۔ نمبر 5، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 6، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 7، اس معاہدے کی شرکاء پر یسرب ہنگامہ آرائی کا خون حرام ہوگا۔ نمبر 8، اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول خود کریں گے۔ نمبر 9، قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 10، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا۔ پیارے بچوں، اس قرارداد کے ذریعے سے یثرب کے سارے باشندے مسلمان، مشرکین اور یہود ایک ہی لڑی میں پرو دیے گئے اور مدینے اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد خود مختار حکومت قائم ہو گئی جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا، جس کے سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اپنے دعوت تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مجالس میں تشریف لے جاتے، ان کے سامنے اللہ کے کلام آیات تلاوت کرتے، اللہ کی طرح بلاتے، جو ایمان لاتا اس کا تزکیہ نفس کرتے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے۔ اب پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ آپ اس دنیا میں امن لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نرمی، مہربانی، عاجزی اور انسانوں کے ساتھ بہت محبت کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی بہت محبت کر کے ایک بڑی مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے تاکید کی اور گزارش کی کہ سب سے انسانوں کے ساتھ امن اور عاجزی کے ساتھ پیش آئیں اور موقع ملے تو غلاموں کو آزاد کرائیں۔
پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ دیں، خاص کر غریبوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو صدقہ دیں۔ کسی انعام کے سوچے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بہترین تھا۔ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برا سلوک کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے۔ لوگوں کو جو کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا تو آپ اس کے ساتھ اس کے لیے دعا کرتے۔ یہ سب آپ نے مثالیں قائم کی۔ آپ مثال قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اللہ کو پہچان جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو آپ دیکھا پیارے بچوں، ہمارے نبی نے کس طرح اپنے اخلاق کی مثالیں قائم کی۔ تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، ظاہر یا باطن ہر وقت اللہ سے ڈرو۔ نمبر 2، عدل و انصاف کی بات کرنا، غصے میں ہو یا رضامندی میں۔ نمبر 3، میانہ روی قائم رکھنا، غریبی میں اور امیری میں، دونوں حالتوں میں۔ نمبر 4، ان سے رشتہ جوڑنا، ان کا حق ادا کرنا جو تم سے رشتہ توڑے۔ نمبر 5، ان کو بھی دینا جنہوں نے اپنا حق ادا نہ کیا ہو۔ نمبر 6، جو آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دینا۔ نمبر 7، خاموشی میں اور غور و فکر کرنا، یعنی اللہ کی صفات پر، آیات پر، احکامات پر غور کرنا۔ نمبر 8، گفتگو میں اللہ کا ذکر کرنا۔ نمبر 9، نظر عبرت حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا، لوگوں کو اچھی باتوں نیکی کا حکم دینا۔ دیکھا بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آخری وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عاجز شکر گزار بندے بنے رہے اور انسانوں کو امن اور اجر و استقامت کا سبق دیتے رہے۔ پیارے بچوں، اب ملیں گے نئی قسط کے ساتھ جس میں